بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میرا نام اور تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے مجھے دعا ملی تھی۔ اپی نصرت ہے فیصل آباد سے، وہ ہمارے گھر میں آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کافی زیادہ علاج کروا چکی تھی، یعنی کہ ایک قسم کا زندہ لاش ہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھ لگتی تھی کہ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں جو مجھے نہیں ہے۔ جین جادو یہ تو عام چیزیں تھیں اس وقت میں۔ خیر میں پڑھائی کر رہی تھی بہت زیادہ تو وہ ایسے ہی میرے گھر میں آئی تو مجھے میرے پاس بیٹھی تو کہتی ہیں بیٹا بڑے پیار سے آپ ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ کر لو، تو جتنی آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں جی، میں تو اتنے زیادہ وظیفے اور پڑھائیاں کرتی ہوں، میں نے یہ آپ کی دعا چھوٹی سی وہ نہیں کر سکتی نا۔ تو میں درود پڑھتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، وظیفے تھے کافی لمبے، صبح سے لے کے شام تک، ایک مغرب سے دوسری مغرب تک میں نے ختم کرنے ہوتے تھے، اور گھر والے بھی بہت بمشکل سے ٹائم میرے ساتھ نبھا پاتے تھے۔ میں نے اکیلے ہی سارا کچھ کرنا ہوتا تھا۔ لیکن پھر میری اللہ میاں سے بھی بات تھی کہ کچھ اتنی پڑھائیاں بھی میں کرتی ہوں، اتنا کچھ بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی فرق نہیں پڑتا نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور جتنا زیادہ میں پڑھتی تھی اتنی زیادہ میں اور بیمار ہو جاتی تھی۔ اور دوسری طرف مجھے شوق بھی تھا اللہ سے ملنے کا، لیکن خیر وہ پھر آپی نے جب مجھے دعا کروائی تو میں نے ان کی ویسے مانی نہیں، وہ چلی گئیں، دوبارہ پھر آئی تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا کر لو، ایک دفعہ مان لو نا۔ میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کروا دیں۔ ان سے میں نے دعا کی تو لیکن ایک تھوڑا سا مجھے جیسے کہتے ہیں کہ ایک اندر سکون فیل ہوا نا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بابا سے مل لو نا۔ بابا سے ملنے کے بعد میری زندگی ایک مجھے تو خود نہیں پتہ کہ کیسے گزر رہی ہے، لیکن چینج ہو گئی۔ مجھے نہیں پتہ دن کیا ہے رات کیا ہے، کون سا ٹائم اور کون سا نہیں ہے، لیکن پہلے مجھے 2 عام انسان چلنے والوں میں بڑا کچھ نظر آتا تھا، لیکن اب ڈر لگتا ہے۔ میں کہتی ہوں جو بھی کوئی ہے وہ تیرا، مجھے نہیں پتہ کیا ہے، مجھے دکھانا بھی نہ، میں نے نہیں کچھ دیکھنا نا، ٹھیک ہے جو بھی ہے تو زیادہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں کچھ ان چیزوں کا پتہ۔ پہلے کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں بندہ بولنے جوگا ہی نہیں رہتا، کرنا کیا بندے نے۔ لیکن خیر یہ دعا جو ہے اس سے کرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کہ میں بول سکوں، بڑی پرسکون دعا ہے یہ، کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں کہ جس نے مجھے اتنا چینج کر دیا ہے، اور جو مانگا تھا ملا مجھے وہی ہے۔ کیونکہ میری ایک چھوٹی سی ایج کی ایک خواہش تھی جب میں نے پڑھائیاں شروع کی تھی اپنے گھر میں بیٹھے ہی، لیکن میں کہتی ہوں کہ خود سے کبھی نہ دعا مانگنی چاہیے اور نہ ہی کبھی بہت زیادہ پڑھائیاں خود سے کرنی چاہیے۔ اللہ مانگتی تھی اللہ سے، لیکن نہیں ملا۔ 1.25 لاکھ میں نے درود ایک دن میں کیا، درود تنجینہ کسی نے کہا وہ میں نے پڑھا، یعنی کہ کوئی ایسا دنیا کا وظیفہ جو بھی تھا، جو بھی مجھے کسی نے بتانا، لیکن مجھے ایک ہی تھی خواہش کہ مجھے بس یہ ملے۔ خیر وہ کرتے کرتے میری زندگی جو ہے وہ یہ جن جادو میں بدل گئی۔ تو پھر اس کے بعد شادی بھی ہوئی۔ شادی کے بعد پھر مجھے نہیں پتا تھا مجھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن نہیں رہ سکی، تھوڑے دن ہی میں مجھے سارا کچھ ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد آہستہ 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 جب ادھر آئی تو پھر ایک بڑی خوبصورت سی زندگی ہو گئی، اور
مانگا میں نے جو پہلے دن تھا، ملا مجھے وہی ہے. اب ہم لوگ کتنے قائم ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں، مجھ سے تو ابھی تک نہیں ہوا جا رہا. تو باقی میں نے کیا بولنا ہے، نہ ہی بندہ خود سے بول سکتا ہے، اسی کی مرضی ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے. بندہ بولے تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں، پھنستا ہی ہے بندہ. تو جتنا وہ بلوا لے اس کی مرضی، اور ویسے بھی اسی کی مانی جانی ہے، ہماری کون سا مانی جانی ہے. کر کے بھی دیکھ لیں تو الٹا ہی بندہ پھنستا ہے. اپنی کوشش سے بندہ بڑا کچھ کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں نا، میں وہ کر لوں، لیکن کبھی بھی انسان نہیں کر سکتا. تو ویسے اس سے پہلے ہی بہتر ہے کہ ہم اسی پہ چھوڑ دیں. اور میری تو شکر ہے کہ دعا، اس کے بعد میں نے کافی زیادہ لوگوں کو، میرے پاس میرے گھر کے قریب جتنے بھی اسکول ہیں سب ای اسکول بچوں کے میں نے ٹیچروں میں اور 9th 10th کے بچوں میں، اور وہ جو ماسٹر ہیں جو بھی ہیں ان سب کو میں نے دعا کروائی ہوئی ہے خود جا کے اسکول میں. اس کے بعد جو بھی کوئی ملے بتا دیتی ہوں. باقی مارنا زبردستی نہیں میں کسی کے ساتھ کرتی. وہ جیسے بابا کہتے ہیں کہ اللہ اتنا سستا بھی نہیں ہے. کوشش کرتی ہوں، بتا دیتی ہوں، لیکن اگر کوئی خوشی سے مانے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن کوئی نہ مانے پھر میں زبردستی نہیں کرتی. باقی ان دنوں میں ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن لوگ اب نارمل کہتے ہیں. اس کی طبیعت تقریباً پہلے، جس طرح بابا بتا رہے تھے، پہلے دن سے ہی نا، ذی الحج کی پہلی دن سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی. اس نے کہیں وہ بکرا دیکھ لیا تو وہ چیخیں مارنی شروع ہو گیا. میں اندر بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے بڑے پیار سے نا ان کو میسج بھیجا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سانس بند ہو گئی ہے، چلتے چلتے گر گیا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کا دل بند ہو رہا ہے. تو وہ لے کے ہاسپٹل چیمہ ہارٹ کمپلیکس اور کافی زیادہ ہاسپٹل میں گئے. تو لیکن میرا جہاں تک ان کی دادو تھی باہر بیٹھی تو میں گزری، میں نے کہا بس آپ کے بیٹے کو ویسے کچھ نہیں ہے، کوشش کریں کہ اسے کسی ہاسپٹل میں نہ لے کے جائیں. چھوٹی سی ایک وہ مجھے نہیں پتہ جس پہ گزر رہی ہے، میرے خیال سے کوئی ڈیوٹی ہے اس پہ نا، تو چھوڑ دیں اسے اس کے حال پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ 4 دن سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا. لیکن اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ سارے ہاسپٹل میں جا چکے ہیں، لیکن ہاسپٹل والے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اسے نا، تو بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن جب بھی وہ بکرا دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تو کیا کریں، اور بخار اس کا اتر نہیں رہا بالکل بھی نا. تو میں نے کہا کچھ نہیں، اپنی پڑھائیاں تسبیحیں بند کر دے، کیونکہ اس کے ابا جان جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھائی کرتے ہیں. ویسے بھی اس کے دل کا آپریٹ ہوا ہے اس کے بابا کا نا، اور پورا گھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھائی کرتا ہے. جب بھی وہ بیمار ہوتے ہیں اور منع کرتے ہیں، سامنے ہیں ہمارے گھر کے، تو لیکن پڑھائیوں سے پھر وہ کام ہی لوگ منع ہوتے ہیں. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کی ماما جو ہے نا وہ ایک دم سے مان گئی کہ میں نے کہا یہ سب سے زیادہ کہاں پہ جا کے خوش ہو رہا ہے نا جو بیٹھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو اس کی چھوٹی چچی ہے نا اس کے پاس زیادہ خوش ہو کے بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا اس کی بھی کوئی ریزن ہوگی. کہتے ہیں یہ نہیں پتہ. تو میں نے کہا میرے خیال سے اس کے پاس تسبیح وہ کم کرتی ہوگی جتنی آپ لوگ ہر ٹائم کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں وہ تو بالکل نہیں کرتی. تو میں نے کہا پھر آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا بتانا ہے نا. تو وہ کہتے ہیں صرف وہاں پہ سکون ملتا ہے اور باقی ہر جگہ سے یہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے نا. تو میں نے کہا یہ تو وہ جانتا ہے جس پہ ایک پل بھی جو گزر رہا ہے، تو آپ تو بس اسے کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیوں کر رہا ہے، ڈر جاتا ہے، اس پہ چڑیل آئی ہوئی ہے، جن آیا، جادو آیا ہے، چھت پہ بیٹھ جاتا ہے، اکیلے باتیں کرتا ہے. میں نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ سے باتیں کر رہا ہو تو اس کی موج ہے. لیکن کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو تب بھی. یہ چھوٹی سی بس میرا ایکسپیرینس ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے آج تک میں تو اپنے آپ کو اس چیز سے بڑی بولتی میں اس لیے کچھ نہیں، کیونکہ بندہ بولنے کے بعد وہ سارا کچھ پھر کرنا پڑتا ہے. اس لیے جو بھی ہے وہ بس خاموشی سے چلتے جائیں اور دعا آگے کرتے رہیں. میرا ہے دعا آگے کروانا جو ہے وہ خود کی دعا ہے. جیسے کہ بندہ کسی کو دعا نہیں کروا رہا ہوتا، وہ خود کی اپنی دعا ہو رہی ہوتی ہے. میں تو جب بھی کبھی کسی کو دعا کرواتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سارے الفاظ جو ہیں، جو یہ سارے لفظ ہیں نا، یہ سارے میرے پہ ہی ہیں. تو مجھے خود کو اس سے چینج کرنا ہے، یا وہ میرے پہ خود بات کھل جاتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے کرنا ہے نا. تو بڑی خوبصورت ہے دعا. اور بس یہی چھوٹی سی
بعد تو تمہاری کتنی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی نا جب تم پہ کوئی پڑھائی کرتا تھا یا ہاں ایک کیفیت جو میرے اوپر آتی تھی بہت زیادہ چارپائیاں توڑ دینا اور اس کے بعد چھت پہ چڑھ جانا. میں نے ایک دو دفعہ خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے وہ یہ جو نیند والی گولیاں ہیں یہ میں نے بہت زیادہ ایک مقدار میں خود پکڑی ایک دن اور میرے گھر والوں کو نہیں پتہ تھا نا. اور چھوٹی چھوٹی میری ضد اتنی سخت ہوتی تھی نا کہ میرے پورا گھر جو ہے نا وہ ایک طرف ہوتا تھا اور میں اپنی ضد میں اتنی سخت ہوتی تھی کہ میں نے وہ جب تک بات منوا نہیں لینی وہ کوئی مائیگا لال میرے گھر میں سے ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پوری کر سکے, انہیں کرنی ہی پڑتی تھی. تو پھر بھی لیکن پوری میری فیملی والے جو ہیں وہ دنیا کا کوئی ایسی جگہ نہیں, نام تو میں نہیں لوں گی, کہ ملتان یا وہ جو ہیں پتہ نہیں حق خطیب, لیکن میری ایک بات تھی اللہ سے, میں کہتی تھی کہ میں مانوں گی اسی کو ہی جو مجھے ٹھیک کرے گا. تو جہاں بھی جاتی تھی بڑا کچھ کرتی تھی, گالیاں بھی نکال دیتی تھی کیونکہ مجھے کسی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو سارے یہی کہتے تھے کہ اس کو جیننا, واقعی شام کو آ کے میرے پہ وہی کام شروع ہو جاتا تھا. اگر کسی نے کہنا کہ ہاں وہی ہو جاتا تھا, کسی نے کہنا 2 دن رہ گئے اس کے مرنے میں, یہ بھی میرے ساتھ ہوا ہے, تو 1 لاکھ دے دیں 50,000 دے دیں, گھر والوں نے دیے بھی ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے جیسے ہی وہ گھر آنا تو میری طبیعت اس طرح کی خراب ہونی شروع ہو جانی کہ مثلا کہ سارے گھر میں مجھے پکڑ کے بھی ایک طرف رکھنا, لیکن میری میں طاقت ہی بہت زیادہ ہوتی تھی, مجھے خود نہیں پتہ تھا. پورا محلہ اکٹھا ہو جانا, چیخیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ کسی کے پاس مجھے کچھ نہیں ملا. میرے خیال سے دنیا اور آخرت جو کچھ بھی ہے اسی دعا میں ہے. اگر بندہ پیار سے مان جائے تو اچھی بات ہے, نہیں مانے گا تو تب بھی دعا کرنے کے بعد ادھر آنا پڑے گا جہاں تک مرضی بندہ چلا جائے. تو تو میرے خیال سے خوبصورتی سے ماننے, پیار سے ماننے, سختی سے ماننے, لیکن آہستہ 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 اس طرف آتے جائیں. اس سے بڑا یا اس سے آگے, اس طرح بابا بڑے پیار سے کہتے ہیں, یا اس سے آگے کچھ بھی نہیں. جہاں تک میرے خیال سے میرا تقریباً 10 سال کا تجربہ ہوگا جو میں نے لوگوں میں گئی ہوں. لیکن کسی نے کہنا ہے حدیث کے پاس چلے جاؤ, جیسے ہی کسی نے کہنا ہے سنت کے پاس چلے جاؤ, کسی نے کہنا کسی کے پاس چلے جاؤ. لیکن میں نے یہاں تک کہ میرے پاس جو چھوٹا سا کوئی تھوڑا سا زیور گولڈ کا ہوتا تھا, میں نے وہاں تک بھی کوشش کرنا کہ گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے, میں ٹھیک ہو جاؤں نا, میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. چلو میں یہ بھی دیکھ لیتی ہوں. گھر والوں نے لیدہ دینا, میں نے اپنا لیدہ دینا, انہوں نے صورتیں لکھی ہونی, پانی دینا. لیکن یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ قرآن پاک کی آیتیں وہ لکھی ہوئی انہوں نے اوپر, اور وہ زعفران سے اور بہت زیادہ چیزوں سے لکھ کے مجھے کہنا جا کے یہ 8 دن پانی پئیں. پانی بھی پینا میں نے. لیکن پھر ایک بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ ساری بیٹیوں کو بچائے اس چیز سے, اور پردہ ہی رکھے ہر انسان کا. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے. تو میری چھوٹی پھپھو تھی تو مجھے وہ دیوبند تھی, تو مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا تمہیں کہیں سے نہیں ٹھیک ہو رہی, تو ایک ہمارے مسلک کے ہیں کہ آپ ادھر جاؤ. میں نے کہا اچھا چلے جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی تکلیف کے باوجود نا یہ سینس بھی شاید انسان میں رکھی ہوتی ہے. تو میں ان بزرگوں کے پاس گئی تو اتنی لمبی میرے حال داڑھی تھی. میرے ابو آتے ہیں, میرے ابو سے بھی کافی ایج کے تھے. تو ان کے پاس جیسے میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا, لیکن وہ بڑے آرام سے نا وہ ایک سٹک یا پتہ نہیں کیا تھا, تو وہ مجھے جیسے ہی وہ کرنے کی کوشش کرے نا سٹک سے, تو میری نظر ایک دم سے پڑ گئی. میں نے کہا یہ سبھی لوگوں کو نا جس طرح کر رہے ہیں نا ویسے مجھے کیوں نہیں کر رہے دم نا. تو مجھے کہتے ہیں کہ رمضان میں نا آپ کا دم نہیں ہوگا. میں اب اس سوچ میں پڑ گئی کہ کون سا ایسا دم ہے جو رمضان میں نہیں ہوتا نا, کہ اللہ نے تو رمضان میں بڑا کچھ کیا ہوا ہے, تو وہ شفا بھی تو دے ہی سکتا ہے, تو مجھے کیوں نہیں اس کے آ سکتا. خیر اللہ نے پتہ نہیں مجھ میں کہاں سے وہاں اتنی طاقت دی. ابو میرے ویسے بہت شریف تھے, تو ان کے ساتھ میں جاتی تھی. زیادہ تر گھر بھابیاں تھیں, وہ نہیں مجھے لے کے جاتی تھی, نہ ہی میں ان سے کنٹرول ہو جاتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو, ابو نے زبردستی کرنی کہ بیٹا پانی پینا ہے, پی لو, کچھ بھی نہیں ہوتا, آرام آ جائے گا, 8 دن دیکھ لو. لیکن جیسے ہی پانی میرے گلے تک جانا میری ہر چیز بند ہونی شروع ہو جانی, تو چیخیں زیادہ میری تیز ہو جانی.
تو لیکن جتنی دیر میں چھوڑ دیتی تھی گھر والے کہتے تھے کہ اب آپ کو کہیں نہیں لے کے جانا، آپ کو کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ لیکن خیر پھر مجھے کہتے ہیں کہ اب ان افراد نے پوچھا کہ یہ سب کے لیے، میں اس لیے سب میں کہہ رہی ہوں، شاید مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے، بعض دفعہ اپنی اس چیز کے لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بڑا کچھ کرنے کو تیار انسان ہو جاتا ہے، بعد میں ایک پچھتاوا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا نہیں، مجھے کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں نا، تو میں نے کہا میرے گھر میں میری بھابھی ہیں اور میرے گھر میں میری ابو ہیں۔ تو کہتے ہیں کتنے روم ہیں؟ میں نے کہا اب اس بندے کا میرے سے، ایک تو میری ویسے طبیعت خراب ہے، ایک بندہ میرے سے الٹے سیدھے سوال پوچھ رہا ہے، اس کا میرے روم گھر والوں سے کیا تعلق ہے نا؟ کہتا ہے نہیں پھر مجھے پتہ ہونا۔ میں نے چپ کر کے نہ گھر آئے گی، اس دن میرا دل کرے وہ نہر میں نہ گزری تو میں چھلانگ لگا لوں، اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں نہ مر جاؤں، یہ زندگی نہیں اچھی۔ پھر خیر اس کے بعد میں نے ابو کو کہا، ابو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہ جانا ہے اس کے پاس۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، لیکن ان کی بات تھی، میں نے کہا چلیں شاید مجھے بھی جانا چاہیے ایک دفعہ۔ دوبارہ میں ان کے پاس گئی تو میں نے اتنے ہی لوگ، اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے روم میں، تو میں نے کہا کہ مجھے آپ سے نا ایک بات کرنی ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ اندر کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں کرنی، میں نہیں ادھر ہی ہے۔ تو وہ ایسے ہی ڈور تھا تو میں ادھر جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا جی وہ مجھے نا آپ بتا دیں کہ آپ میرے گھر کے روم بھی پوچھ رہے تھے، سارا کچھ پوچھ رہے تھے۔ اب یہ بات تو بڑی عجیب سی ہے لیکن یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، کہتے ہیں ایک رات گزارنی پڑے گی۔ خیر میں وہیں سے ابو تھے ساتھ، ان کو لیا اور واپس آ گئی۔ اس کے بعد میرا کبھی بھی کسی کے پاس جانے کو جی نہیں چاہا، کیونکہ جس طرح بابا بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے تویز لوگوں کو میں نے لکھتے دیکھا ہے نا کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا ہے، اور جائے ایک بندے کے پاس بھی یہی اور دوسرے کے کافی زیادہ لوگوں کے پاس میں نہیں، میرے تجربے جو ہے نا بہت وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی پھر میری اللہ سے بات ہوتی تھی، لیکن اللہ کا اس بات سے میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے بچایا ہے، اسی کا ساتھ تھا کہ یہاں تک وہ لے کے آیا ہے، مجھے بھی جس کی تلاش تھی وہاں تک وہ لے آیا۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں کہتی ہوں کہ ابھی میرے پاس چیزپ ہے، میں وہاں پہ گئی تھی تو ایک کاکی جی مجھے ملی تو میں نے ان کو کہا کہ اب نا ایک چھوٹی سی تھیراپی ہے وہ کر لینا، تو کہتی ہے کیا؟ میں نے کہا سورہ رحمان، اس کا بیٹا نا ٹھیک نہیں تھا، میں نے دیکھا، دونوں میاں بیوی سورہ رحمان سنیں اور دعا کر کے پانی پی لیں، تو کہتی ہے یہ تو سورہ رحمان وہی نہیں جو مسمس ہیلر بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی جی۔ کہتی ہیں وہ تو میری خالہ نے سنی ہے، تو ان کو جن جادو کا مسئلہ تھا، کافی زیادہ لوگوں کے پاس بھی گئی ہیں تو کہیں سے ٹھیک نہیں، وہ تو گھر بیٹھے انہوں نے کیا تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کے پاس اتنا بڑا تجربہ ہے تو اسی کو دیکھ کے کر لیں۔ کہتی ہے جی میں ضرور کروں گی نا، تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے وہاں۔ میں نے پھر چیزا والوں کو دعا کر بتائی بھی، شاید انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 7 days لگائی بھی ہے۔ باقی بھی جس مال میں یا جس جگہ پہ جاؤں، ادھر لاہور میں بھی 2-3 جگہوں پہ گئی تھی، تو بنینزا والے یا 1-2 جگہ، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ بتا دیتی ہوں، باقی کسی کی اپنی مرضی ہے، کوئی سن لے کر لے۔ تو اس میں ہمارا تھوڑا کوئی کمال ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کمال والے کا کمال ہے، کروائے نہ کروائے، ہمیں تو وہ ویسے ہی اس نے وہ جیسے ایک ڈاکٹر کی چھوٹی چھوٹی نرسیں ہوتی ہیں اور جا کے وہ انجیکشن ٹیکے یہ وہ سارا کچھ کروائیں، تو ہمیں بھی اس نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے، بس بتا دیتے ہیں، باقی اس کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہی بس چھوٹا سا علم القرآن